السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک۔ آج ہم آیت نمبر 38 سے پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔ تو پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، منہا، اس سے، جمیعاً، سب، فإما، پھر اگر، یأتینکم، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن، تو جو، تابعہ، پیروی کرے، ہدایہ، میری ہدایت کی، فلا، تو نہیں، خوفن، خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، ہم، وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ تو تلاوت کر لیتے ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو نیکسٹ آیت بھی اسی ریلیٹ ہے، ان کا ٹاپک سیم ہے، تو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور الذین، وہ لوگ جو کفروا، کفر ہوئے، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، یہ لوگ، اصحاب النار، آگ والے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور وہ جو کفر کریں گے، وہ میری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین میں اترنا اور احکام الہی مراد ہے، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کیا ان کا انجام کیا ہوگا کہ وہ دوزخ میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس کی ہم ڈیٹیل جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں، اس سے مراد ہدایت الہی کے پیروکاروں کے لیے بشارت ہے کہ انہیں نہ تو قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، بلکہ بے غم جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں جمع کے صیغے سے کے ساتھ سب کو اترنے کا فرمایا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی اولاد بھی مراد ہیں جو ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھی۔ نیکسٹ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا بنی، اے بیٹے، اولاد، اسرائیل، یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، احسان، التی، جو، انعمت، میں نے انعام کیا، علیکم، تم پر، اور، اوفو، پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے عہد کو، وإیایا، اور مجھ سے، فارہبون، پس ڈرو مجھ سے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم
وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ ترجمہ: اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ نیکسٹ آیت بھی اسی کے ریلیٹ ہے، تو یہ بھی پڑھتے ہیں۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا، اس پر جو، بِمَا انزلت، اور ایمان لاؤ اس پر جو، انزلت، میں نے نازل کیا، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو، معکم، تمہارے ساتھ ہے، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ، اولا، سب سے پہلے، کافرین، انکار کرنے والے، بھی، اس کا، وَلَا تَشْتَرُوا، نہ خریدو، نہ لو تم، بِآیاتی، میری آیتوں کے بدلے، ثمناً، قیمت، قلیلاً، تھوڑی، وَإِيَّایَ، اور مجھ سے، فَاتَّقُونِ، بس تم مجھ سے ڈرو۔ تو ترجمہ اس کا تلاوت کر لیتے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ۔ ترجمہ: اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجودہ کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں پہ یا بنی اسرائیل، اس کا معنی جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اسرا کا معنی عبد یعنی بندہ، اور ایل سے مراد اللہ کا، تو اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو یہاں پہ اذکروا نعمتیہ، میرا احسان یاد کرو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا گیا، اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے باء و اجداد پر کیے، جیسے انہیں فرعون سے نجات دی، ان کے لیے دریا میں گزرگاہ بنا دی، بادل کو ان پر سائبان بنا دیا، کھانے کے لیے ان پر من و سلوہ اتارا، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، انہیں طاقتور قوموں پر فتح عطا فرمائی، اور توریت جیسی عظیم کتاب انہیں عطا فرمائی۔ میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ عطا کیا، جن کی آمد کی بشارت توریت اور انجیل میں دی گئی۔ اور نیکسٹ بتایا جا رہا ہے وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرے عہد کو، یعنی اے بنی اسرائیل، تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، اور میں اس کے ثواب کے طور پر تمہیں جنت میں داخل کر کے تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے کے معاملے میں کسی اور سے ڈرنے کی بجائے مجھ سے ڈرو۔ یہاں پہ اس آیت میں جس عہد کا ذکر ہے، اس میں ایک قول ہے، آیت نمبر 41 میں بتایا گیا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور اس پر ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا، یعنی اے بنی اسرائیل کے علماء، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور تمہارے پاس موجود کتاب توراۃ انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور حضرت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اولین منکر نہ بنو، ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے، ان کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آیتوں کو جو تورات میں جس حصے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور وہی آخری نبی ہوں گے، تو ان لوگوں نے اپنے مطلب کی چیزیں جو تھیں وہ نکال لیں اور ان کو چینج کر دیا اپنے مطلب کے حساب سے،
تو یہی ہے کہ ان کے جو یہودی علماء تھے انہوں نے اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت وصول کی اور ان چیزوں کو چینج کر دیا۔ تو اسی چیز کا یہاں پہ ذکر ہے کہ میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو اور مجھ سے ڈرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آج ہم 41 تک ہی رکھتے ہیں، تو نیکسٹ 42 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔